Can the party come up with something more specific جس سے ان کو تسلی ہو جائے اور یہ ان کا دل پسیج جائے اور یہ ملاقات کے لیے راضی ہو جائیں؟ چونکہ آپ نے اب یہ تو وہ کہہ رہے نہیں جناب وہ کوئی ایک انڈیویجول یا دو انڈیویجول جو کہ جن کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں وہ آ کے گارنٹی دے دیں تو پھر ہم شاید ملاقات. ابھی اس میں آپ اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ وسیم بادامی صاحب، میں نے پوری باتیں حوصلے اور تسلی سے سنی. اب مجھے امید ہے کہ آپ میرا جواب بھی بہت حوصلے اور تسلی سے سنیں گے. پہلے تو میں شمیلہ فاروقی صاحبہ کی طرف آؤں گی. انہوں نے کہا کہ یہاں پتہ نہیں ہے کتنے لیڈرز ہیں، کون کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہمارا لیڈر ایک ہی ہے، عمران خان، اور اس ٹائم جیل میں. اور نیچے ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں جو ہم اس ٹائم پارٹی کے نظریے ان کی عدم موجودگی میں کس کا حرف حرف آخر ہے؟ ان سے جب عدم رابطہ ہے تو کس کا حرف حرف ان کی عدم موجودگی میں دیکھیں، خان صاحب نے ہمیں آلریڈی ایک لائن دی ہوئی ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. صحیح ہے جی، ان کے بیانات ہر چیز ہمارے نیو سچویشن آتی ہے نا روزانہ، تو صورت میں نے اس لیے آپ سے کہا جی میں نے آپ سے وہاں پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی پارٹی مل جل کے فیصلہ کرے گی، وہاں کوئی لیڈر نہیں ہے. صحیح ہے جی سر. اب سنیں بادامی صاحب، آپ نے مجھے وہ نہیں کہنا، ان کی تو لیڈر باہر ہے سر. ان کا تو پتہ نہیں ہے کہ بلاول زرداری بڑا ہے، آصف زرداری صاحب بڑے ہیں. جو ان کی فریال تالپور صاحبہ کی بات سنیں، کس کی بات سنیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ باقی سب فارم 47 کے ہیں، یہ چور ہے، یہ جو ہم باتیں کرتے تھے وہ ہماری وکالت کر رہے. زرداری صاحب انہی چوروں کے ساتھ بیٹھ کے لاہور میں ڈیل کر کے ججز کی سمری پہ سائن کر لیتے ہیں. صحیح ہے. ہم نے تو نہیں کہا، یہ تو پی ایم ایل این کہتی ہے کہ 5300 ارب روپیز سندھ میں چوری ہوا ہے. ہم نے تو نہیں کہا، یہ تو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ اس ملک کا اربوں پیسے باہر گئے. بدامی صاحب یہاں پر مجھے میں نے آپ کو نہیں کٹ کیا، میں نے بڑے حوصلے سے سنی. دیکھیں آپ کیجیے گا، آپ کے بارے میں یہ بات کہنا کہ وہ لاہور میں کیا، میں نے بڑے حوصلے سے سنی ہے. آپ نے بھی ایکس پرائم منسٹر کے بارے میں بات کی ہے، پریزیڈنٹ کے آفس کے اوپر آپ تہمت لگا رہی ہیں. دل جگر گردہ بڑا کرے. جواب دیجیے گا. آپ کو یہ چیز ہی نہیں سمجھ آئی کہ میں نے بات کیا کی. آپ کی جماعت میں ابھی بھی جو انٹرنل ایشوز چل رہے ہیں نا، جو آپ ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں، تو پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ میں سے سب سے بڑا چور کون ہے اور چھوٹا چور کون ہے. دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ 50 کروڑ کس سے آپ دیکھیں. نہیں یہ بادامی صاحب یہ بالکل غلط بات ہے. بات کر رہی ہیں اس کے اوپر کوئی ایشو تھا ہی نہیں. صدر صاحب نے اس کے اوپر دستخط کرے، بات ختم ہو گئی. نہ کرے بادامی صاحب، لیکن مجھے اس بات کا ضرور درد ہے کہ بات کر لیں. مشال صاحب اپنی باری ان کی بات کر لیں، پھر آپ رسپونڈ کر دیجیے گا. کیونکہ یہ باتیں تو آپ نے بھی کل مشال صاحب کو اندازہ تھا، اسی نے بات شروع کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ حوصلے سے میری بات سنو. پیسے لے کے سلمان اکرم راجہ نے نہ جانے کس کس کو ٹکٹ دیے، آج وہ سارے غائب ہیں. ادھر شندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 50 کروڑ روپے جو قیدیوں کے لیے آئے تھے وہ کون کھا گیا. مشال صاحب کمپلیٹ کر رہی ہے. دانیال صاحب اپنے محل میں بیٹھ کے ذرا مسکرا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اپنے دولت قدے میں بیٹھ کے. باتیں ریپیٹ کرنی کرنی ہے. دانیال صاحب کی جماعت کے اوپر تو محسن نقوی صاحب نے پانی پھیر دیا نا. نظام نے پانی پھیرا ہے، ٹیکس کا پیسہ چرایا ہے. اچھا ہم آپس میں مشال صاحب بات کر لیں. وزیر اعظم صاحب بیچارے جو 14-15 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ آپس میں کہتے ہیں ہم یہ چور ہے. آپ آپس میں آپ کی پی ایم ایل این آپ سے کہتی ہے کہ آپ لوگ چور ہیں. ہم نے تو نہیں کہا، وہ آپ کی اتحادی آپ آپس میں کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ چور ہیں. دیکھیے ہم تو فیصلہ کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے بات کر لیں تو بڑی بات کریں. ہم تو ملک کے پیسے کی بات چھوٹا چور کون ہے، بڑا چور کون ہے کر رہے ہیں. آپ کے پیسے چوری کر رہے ہیں. بادامی صاحب اکرم راجہ کہتا ہوں کہ میں انصاف کی بات جواب دے دیجیے گا نا. یہ کہتے ہیں 50 کروڑ کھا گئے، چھوٹے چور ختم ہو جائے گا، یقین کریں. اچھا مشال صاحب مشال صاحب کو بس آپ کمپلیٹ کر لینے دیں، پھر آپ جواب دے دے گا. جی مشال صاحب آپ معلوم ہو کہ فرق گوگی کس نے کھا گئی اور کتنے اس نے اوپر پہنچائے. شرمیلا صاحبہ میڈم ان کو بات کرنے دیں. مشال آپ دیکھیے نا کہ آپ کو صرف میں نے ایک آئینہ دکھایا ہے. مجھے بہت برا لگا کہ آپ نے شرمیلا صاحبہ یہ میرے ہاتھ
چھوڑیں, ان کو بات تو کرنے دیں. نشاط صاحب کے سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز کے بارے میں آپ نے ایسے پیسے آپ الفاظ چوری استعمال کر رہے ہیں, ہزاروں ارب روپے آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں. آپ تو نہ جانے شرمیلا صاحب مکمل کریں. شرمیلا صاحب واقعی آپ کے پاس نہ جانے کی سمجھ میں آ رہی ہے. دانیال صاحب is actually having a good time. کہاں سے آئے, کدھر گئے, You started laughing now. Earlier you were smiling. پیسے کھا جاتے ہیں. کر دیا میڈم, آپ سوال بھی خود کر رہی ہے, جواب بھی خود. شرمیلا صاحبہ شرمیلا صاحبہ میں آپ سے جواب مانگ رہے ہیں. شرمیلا صاحبہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, 2 منٹ ٹھہر جائیں. میں دانیال صاحب کا لائن بھی آپ کو دے دوں گا, چونکہ آپ دونوں ایک میں بات کروں گی. ہاں ٹھیک ہے جی. دیکھیں ابھی تو بادامی صاحب میں جو بسم اللہ پڑی ہے, ابھی تو میں آگے جانا ہے, ابھی آگے بتاؤں گی. ابھی اسے اچھا میں بتا رہی ہوں نا میڈم, آپ نے کوشچن کر لیا, اب میں بولوں. جی آپ کوئی نہیں بولے گا, مشال صاحب آپ پلیز بولیں. جی پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم 50 کروڑ کی بھی بات ہو رہی ہے نا بادامی صاحب, وہ ہمارے ذاتی پیسے ہیں, کسی نے اپنی جیب سے دیے. صحیح ہے, اگر میں ڈونیشن دوں پارٹی, لیکن وہ گئے کہاں؟ آپ نے ابھی وعدہ کیا تھا شرمیلا صاحب, آپ ایکسپریشن دیتی ہیں. بادامی صاحب ذاتی پیسے نہیں ہوتے. آپ نے میڈم چپ کرنا ہے, اپنی باری میں جواب دے دیجیے گا. ذاتی پیسے نہیں ہیں. آپ اپنی باری میں جواب دے دیجیے گا. جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے سے چوری زکات کے پیسے تھے. وہ 5300 روپیز رانا ثناء اللہ کو چھوڑے, وہ رانا ثناء اللہ سے ہم جواب مانگ لیں گے. کیوں نہ رانا ثناء اللہ صاحب کو چھوڑوں. رانا ثناء اللہ پیسے لے گئے اور اوپر کتنے پہنچائے. سینئر پارلیمنٹیرین ہے, پروگرام ختم ہونے میں 1.5 منٹ رہ گیا یار. صاحب آپ کے اتحادی ہے, اور آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ فرح گوگی کتنے پیسے لے گئی, کتنے پیسے لے کے بھاگ گئی. ختم ہونے میں 1.5 منٹ رہ گیا. اچھا شرمیلا صاحب یار یہ زیادتی ہے ویسے. ایک ٹیبل پہ کھانا نہیں کھاتے. نہیں وشال صاحب کے ساتھ آپ ہمیں باتیں کر رہے ہیں تو نہ کریں میڈم. بادامی صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں زیادتی کر رہا ہوں. فرح گوگی اس قوم کے کتنے پیسے لے گئی, کتنے پیسے اوپر پہنچے. آپ اگلے پروگرام میں جواب دیجیے گا, آج تو ختم ہو گیا. سلمان اکرم راجا جو پیسے کھا گئے, حکومت کس کے پیسے کھا گئے, کیدیوں کے پیسے تھے. آپ پہلے اپنا 5300 کا حساب دیں. یہ الزام تو ہم لگا رہے ہیں, ہم تو نہیں لگا رہے. ہم تو بحتساب چاہتے. یہ آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیسے کھا گئے ایک دوسرے کے.